بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام جواد ہے اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج ہم ایک اور انسولڈ اور پراسرار موت کے کیس کے بارے میں جانیں گے۔ یہ کیس دا بوائے ان دا باکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کیس 1957 کا ہے۔ فیلاڈیلفیا پینسلوینیا کے فاکس چیس کے علاقے میں ایک کم سن لڑکے کی لاش ایک کارڈ بورڈ کے باکس میں پائی گئی۔ یہ کیس دا بوائے ان دا باکس کے نام سے مشہور ہوا اور آج بھی امریکی جرائم کی تاریخ کا سب سے پراسرار اور دل دہلا دینے والے کیسز میں سے ایک کیس ہے۔ فروری 1957 میں ایک کم سن لڑکے کی لاش ایک کارڈ باکس میں فاکس چیس کے علاقے میں فیلاڈیلفیا پینسلوینیا میں دریافت ہوئی۔ یہ کیس دا بوائے ان دا باکس کے نام سے جانا جاتا ہے اور امریکی جرائم کی تاریخ کے سب سے پراسرار اور دل دہلا دینے والے کیسز میں سے ایک کیس ہے۔ یہ لاش ایک نوجوان نے دریافت کی۔ شروع میں اس نے لاش کے بارے میں اطلاع دینے سے گریز کیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ پولیس اس پہ شک کرے گی۔ چند دن بعد ایک کالج طالب علم فریڈرک نے اس باکس کو دریافت کیا اور پولیس کو رپورٹ کی۔ لڑکے کی عمر 4 سے 6 سال کے درمیان تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں اور ہلکے بھورے بال تھے جو بظاہر حال ہی میں کٹے ہوئے تھے۔ وہ شدید غذائی قلت کا شکار تھا اور اس کے جسم پر شدید تشدد کے نشان تھے۔ اس کی لاش کو ایک سستی فلینل کمبل میں لپیٹا گیا تھا اور ایک بڑے کارڈ باکس میں رکھا گیا تھا۔ اس کے جسم پر کئی شناختی نشان تھے جن میں ٹخنے اور گرون کی سرجری کے نشان اور ٹھوڑی کے پاس ایک چھوٹا سا نشان شامل تھا۔ پولیس نے فوری طور پر لڑکے کے فنگر پرنٹس لے لیے اور اس کی تصویر کو وسیع پیمانے پر پھیلا دیا، لیکن کوئی بھی اس کو پہچاننے کے لیے آگے نہیں آیا۔ ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطالعہ کیا گیا، لیکن کوئی بھی رپورٹ اس سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ باکس ایک جیسی پینی سٹور سے ملا، لیکن خریدار کا پتہ چل نہیں سکا۔ کمبل کا تجزیہ کیا گیا، لیکن یہ بھی ایک عام چیز ہونے کی وجہ سے ناقابل سراغ تھا۔ لڑکے کے طبی معائنے میں کچھ عجیب باتیں سامنے آئیں۔ اس کی سانس کی نالی میں ایک سیاہ باقیات موجود تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے موت سے پہلے کچھ قے کی ہوگی۔ اس کی ہتھیلیاں اور پاؤں جھریاں دار تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ موت سے پہلے یا بعد میں پانی میں ڈوبا ہوا ہو سکتا ہے۔ اس کیس کو میڈیا میں بہت زیادہ کوریج ملی۔ فیلاڈیلفیا انکوائرر نے لڑکے کی تصویر کے ساتھ 4 لاکھ فلائر چھپوائے جو وسیع پیمانے پر تقسیم کیے گئے۔ اس کیس کے چلتے دوران کچھ نظریات اور مشتبہ افراد بھی سامنے آئے، جیسے کہ نمبر 1 فوسٹر ہوم تھیوری۔ ایک نمایاں نظریہ ایک قریبی فوسٹر ہوم کے ارد گرد گھومتا ہے جو دریافت کی جگہ سے 1.5 میل دور تھا۔ ایک نفسیاتی جو دیگر کیسز میں پولیس کی مدد کر چکی تھی، تفتیش کاروں کو اس فوسٹر ہوم کی طرف لے گئی، لیکن کوئی ثبوت لڑکے کے ساتھ اس گھر کو جوڑنے کے لیے نہیں ملا۔ نمبر 2 مارٹھا یا ایم تھیوری۔ 2002 میں مارٹھا یا ایم نامی ایک عورت سامنے آئی جس نے ایک خوفناک کہانی سنائی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کی ظالم ماں نے لڑکے کو اس کے پیدائشی والدین سے خریدا تھا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرتی رہی جب تک کہ وہ مر نہیں گیا، لیکن اس کی معلومات کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ نمبر 3 ہاسپٹل تھیوری۔ اس بات کا بھی قیاس کیا گیا کہ لڑکا شاید کسی ہاسپٹل کا مریض تھا۔ تفتیش کاروں نے مقامی ہاسپٹلز میں حالیہ سرجریز کے ریکارڈ چیک کیے جو لڑکے کے نشانات سے ملتے تھے، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ جرم ایسے دور میں ہوا جب جدید فرانزک ٹیکنالوجی دستیاب نہیں تھی۔ فنگر پرنٹنگ واحد آلہ تھا اور ڈی این اے ٹیسٹنگ کئی دہائیوں بعد آئی۔ وسیع پیمانے پر تشہیر کے باوجود کوئی بھی لڑکے کو نہیں پہچان سکا اور کوئی بھی یقینی معلومات فراہم نہیں کر سکا۔ لاپتہ ہونے والے افراد کی رپورٹ کی عدم موجودگی جو لڑکے کی وضاحت سے ملتی ہو خاص طور پر پریشان کن تھی، جسے شناختی نشانات کی عدم موجودگی نے کیس کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ یہ کیس اب تک حل نہیں ہوا، لیکن اسے فراموش نہیں کیا گیا۔ سالوں میں فرانزک ترقیات نے تفتیش کے لیے نئے راستے فراہم کیے ہیں۔ 2016 میں نیشنل سینٹر فار مسنگ اینڈ ایکسپلوئٹڈ چلڈرن نے لڑکے کی فرانزک چہرہ کشی جاری کی۔ ویدوک سوسائٹی جو ٹھنڈے کیسز کی تحقیقات کرنے والے فرانزک پروفیشنلز کا ایک گروپ ہے، اس نے بھی اس میں دلچسپی لی، یہ مانتے ہوئے کہ ڈی این اے ٹیکنالوجی بالآخر لڑکے کی شناخت کر سکتی ہے۔
लड़के को असल में एक पात्र के मैदान में दफन किया गया था, लेकिन बाद में उसे आइवी हिल कब्रिस्तान मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी कब्र पर अमेरिका का नामालूम बच्चा लिखा हुआ है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक लड़के की बाकियात से DNA निकालने और तज्जिया करने की कोशिशें जारी हैं, इस उम्मीद में कि जीनियाती डेटाबेस से उसके मुमकिना रिश्तेदारों का पता लगाया जा सके। ये टेक्निक, जिसे जीनियाती जेनोलॉजी कहा जाता है, जिसने दीगर सर्द केसेस को हल किया है, इस उम्मीद को बढ़ाते हुए कि द बॉय इन द बॉक्स को एक दिन पहचाना जा सकेगा और उसकी अफसोसनाक कहानी को आखिरकार समझा जा सकेगा। फिलाडेल्फिया पुलिस डिपार्टमेंट इस केस को हल करने के लिए पुरअज़म है, जिससे इस पुरस्कार वाक़े की पायदार असरात और खौफनाक नौयत का मुज़ाहिरा होता है। सो गाइस, मेरा ये वाक़या आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर ऐसे ही मज़ीद केसेस, मिस्ट्री मर्डर्स जानने का आप लोग शौक रखते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले वाक़ये में। अस्सलामु अलैकुम।